یہ خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ، جیسا میں نے کہا شروع میں، رعایت اس کو کہا جائے جس میں ایسا اتنا وہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان نے کون سی بات کرنی تھی جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی آگے ہیں، یہ کس کے نمائندے ہیں؟ کیا ان کو انہی کے ملکوں میں چلے جانا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ اصل میں بات یہ کہ میں اس تمام معاملے کو فوج ایک طرف، میں فوج کے حساب سے نہیں، فوج کا تو فیلنگ جو تھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپریس کر دی، اور نیچرلی میں بھی فوجی ہوں، لیکن میں اس کو فوج سے ہٹ کے ایک پاکستانیت، پاکستانی قوم، پاکستان ایک ایز اے ریاست، اپنی جغرافیائی سرحد، اپنی نظریاتی سرحد، اپنے عوام کے، عام آدمی کے انٹرسٹ سے دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس قسم کے کمینے، ذلیل اور تھرڈ کلاس بیانز کا کیا اثر پڑے گا۔ یعنی جھوٹ کی، مکاری کی، فریبانہ رویوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ایک کرمنل بھی جو ہوتا ہے نا، ایک غیر اخلاقی شخص بھی ہوتا ہے، ایک غیر کردار یافتہ شخص بھی جو ہوتا ہے، ایک برے کردار کا مالک بھی شخص ہوتا ہے، وہ ایک لمٹ سے آگے بعض چیزوں کی نہیں جاتا ہے۔ لیکن آج جو کچھ بات کی گئی ایک ایسے شخص سے جو پاکستان کی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہے، اس نے آج ایز اے ایاز صادق نہیں بات کی، اس نے آج ایز اے میر صادق بات کی۔ ایک عام آدمی، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جمہوریت، جب آپ یہ لوگ سارا دن جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں کہ جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جمہوریت کا بینڈ بجاتے ہیں، ہر مسئلے میں ہر جگہ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت داروں کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان میں جمہوریت کو فروغ ملنا چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ان کو پتہ ہے یا میر صادق کو کہ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا بڑی بریف ڈیفینیشن ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل۔ تو اگر فار دا پیپل، اس قسم کی جمہوریت تو ہے، بائی دا پیپل خریدی جمہوریت، فار دا پیپل لوگوں سے دور۔ میں اس نہیں، کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ اگر وہ فار دا پیپل ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو قیادت، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ جو بھی اقدام کرے گی، جو بھی قدم اٹھائے گی، اس کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے۔ اور اگر وہ عوام کو نہیں پہنچے گا تو نہ تو وہ جمہوریت ہے، نہ وہ شخص جمہوریت اقدار کا مالک ہے۔ آج انڈیا میں شادیانے بج رہے ہیں، اس کی یہ جو میر صادق ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے آج بڑا دکھ ہے، آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ کس سازشی ذہن سے مالک ہیں۔ اگر ایک عام ورکر، پولیٹیکل ورکر جو حلقے میں رہتا ہے، ایک عام سا آدمی، اگر وہ خوشامد کے لیے اپنے لیڈر کے آگے لیٹ جائے، اس کی چاپلوسی میں حد سے آگے گزر جائے، اس کو قائد محترم کہے، اس کے اپنا جو مرضی کرے، اگر وہ کرے تو ایکسیپٹیبل ہے کہ چلو یار اس نے کوئی فائدہ اٹھانا۔ اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ میں یہ جاننا ہے کہ وہ نواز شریف کے آگے لمبا لیٹنا چاہتے ہیں؟ دے آر پیسو۔ کیا چیز ہے یہ کس طرح اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو چوری کر کے باہر بیٹھا، جو جب وزیر اسلام آباد سے آ رہا تھا کہتا مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگا تھا، تو وزیر آباد کے لگے نزدیک اس نے ایک بچے کو اپنی پریڈو کے نیچے کچل دیا تھا۔ سو از اے مرڈرر آلسو۔ کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی چاپلوسی میں کس حد تک جا رہے ہیں، کہ یہ ریاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں 76,000 سویلین شہید ہوئے۔ گھر کا بیدیل جو کہتے ہیں لنکا ڈھائے تو نہیں، میں کہتا کہ اتنا بڑا یعنی بلنڈر، اتنا بڑا ایلیگیشن پاکستانی قوم آئی ایس پی آر پر جو لمبا ایک پریس کانفرنس کی ہے، فارن پالیسی کولیپس، تو مجھے بتائیے اس پر اپنا ٹیک دیجیے ذرا، کیونکہ سوال میں مختصر ہی کرتا ہوں پلیز۔ دیکھیں جی، اصولی طور پر سردار ایاز صادق صاحب نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اپنا بیان قومی اسمبلی میں دیا۔ وہ خود سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اور بعض دفعہ وہ کیا مقام صدر وقت بھی رہے ہیں، تو انہوں نے اتنے حساس معاملے میں اپنی پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن جناب شاہ صاحب، آپ کی تاریخ پر آپ کی بڑی نبض ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اسپیشل پروگرام کریں۔ پاکستان کا جو لیفٹسٹ گروپ ہے، اچھا، وہ 1965 کی جنگ کو بھی متنازع بناتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی آرمی کو 65 کی جنگ کو شکست قرار دیا ہے۔ تو کبھی ہماری آئی ایس پی آر صاحب نے اس پر کبھی بیان جاری کیا کہ آپ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے ہم 6 ستمبر کو بہت بڑا شاندار GSQ میں پروگرام ہوتا ہے، لیکن جو تمام اخبارات میں دیکھیں یہ ہمارے لیفٹسٹ بیٹھے ہوئے، ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی آرمی کو 65 کی جنگ کو انتہائی شکست کھو کر ملک کے بارے میں کالم لکھتے ہیں، ایسے ہی اخبارات میں بیان دیتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ یہ اینکر بے شرم قسم کا اینکر، کامران خان جیسا بے شرم آدمی جو ہے دنیا اخبار کا دانا بیٹھا ہے، اس نے صدر ایوب خان کی وہ بےعزتی کی جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر تردید نہیں بنتی، مذمت نہیں بنتی، یہاں پہ غداری بنتی ہے، مکمل غداری کا مقدمہ چلے اور عدالت چلائے، اور اس پہ سو موٹو کدھر چل رہا ہے۔ جب کسی کو غدار قرار دیتے ہیں پھر یہاں پہ ملٹری کا تعلق نہیں ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی بات کرتی ہے تو آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کب آ گیا، جب آپ کے گولڈن اکنامک ایرا کے اندر بھی ایوب خان سے لے کر اب تک آپ کا پاکستان میں تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جمہوری لوگ، آپ کے قوم چیخ چیخ کر بلالتی تھی کہ ہمیں بچا لو بچا لو بچا لو۔ آپ کا آدھا پاکستان تو چلا گیا نا، آپ کی مختلف کی اندرونی خلفشار کی وجہ سے جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ جو چل رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ اگر آرمی سخت ہاتھوں سے روکے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ جمہوریت کو روک رہے ہیں، تو یہ جمہوریت ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ دائر کر دیا کہ بلوچستان کو الگ کرو، یعنی آدھا، یعنی 44% آف دا پاکستان کو جدا کر دیا۔ بنگلہ کے بعد آپ بلوچستان کو جدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اویس نورانی کو پوری قوم مل کر وہیں پر پھانسی کیوں نہیں دے دیتی؟ جی بریڈ صاحب کیا کہیں گے؟ صاحب تو ایک محب وطن کی طرح جذبات ان کے ہیں، بالکل لیکن اکارڈنگ ٹو لا کرنا پڑے گا۔ نہیں، اکارڈنگ ٹو دیکھیے، اکارڈنگ ٹو لا آپ غدار چھوڑ دیں، سب سے پہلے آپ سیڈیشن چارجز لگائیں which are covered in the constitution of Pakistan also، اور آپ کے MPML کے موجودہ حکومت کرے نا، حکومت کرے، حکومت کو کرنا چاہیے۔ حکومت کہاں ہے؟ ویئر از حکومت should not wait۔ مطلب یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ نواز شریف ہے نا، اس کا جب ایک انٹرویو اٹھا کے پڑھے، ضیاء کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، کہتا ہے کہ جی وہ ضیاء صاحب نے ڈیسنسی کی سیاست کا وہ کیا تھا، میں ان سے بڑا امپریس ہوں، میں اپریشیٹ، میں ان کو فالو کروں گا۔ آپ اتفاق ہاسپٹل میں جائیں، جو افتتاح کی تختی وہ دیکھ لیں، اور وہ اپنا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں پیدا یہ کس میں ہوا تھا، فوج کی گود میں پیدا ہوا تھا۔ یہ سب سے نااہل آدمی تھا پاکستان کی۔ یہ نا وہ ایک شعر ہے کہ جی یہ جو چہرے نظر آتے ہیں جبینوں میں، یہ سانپ ہم ہی نے پالے ہیں آستینوں میں، تو پالا تو ہم نے ہی ہے نا سانپ۔ اب دیکھا جو کمینگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ نواز، میں نے آپ کو اس لیے کہا نا کہ نواز شریف جو کنور دلشاد صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ جب یہ نریندر مودی کو چل کے ملنے گیا تھا، اور نریندر مودی جو ہے وہ 50 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا، دس مین وینٹ ٹو میٹ ہم، وہاں سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، میں آپ اس میں دو باتیں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بار بار اسی بات پر بات کر رہا ہوں کہ US انڈیا ٹائز مکمل ہو چکی ہیں، وہ بائی پارٹیسن معاملات ڈیولپ ہو چکے ہیں، واشنگٹن سے لے کر نیو دہلی کا معاملات بن چکے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف دھماکے، شکر کریں کہ چائنا کا سیٹلائٹ اب کام کر رہا ہے، اور 5 سیٹلائٹ وہاں سے آپ نے مائنس کر دیے، ادروائز اس ٹائم پر اتنے دھماکے ہو چکے ہوتے میجر جگہوں کے اوپر۔ آپ کی سوچ ہے، اس پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سیڈیشن چارجز لگائیں، and army should take notice of it and Imran Khan should take notice of such statements.